بعد میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیچھے والے نہیں بول رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، غالباً نہیں آ رہی۔ ہاں، اس بات کو غور سے سننا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ کل کوئی شخص تمہارے ایمان میں ڈاکہ ڈالنے لگے تو اس ڈاکو کا ہاتھ توڑ سکو گے، اس کے منہ کو بند کر سکو گے۔ اس بات کو غور سے سن لو کہ یہ سلام ہمیں واجب حصہ میں رکھا گیا ہمارے لیے، اور درود واجب حصہ میں نہیں رکھا گیا۔ وہ حصہ واجب نہیں ہے، وہ نہ بھی پڑھا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، پڑھنا افضل ہے، ضروری ہے۔ کسی مجبوری کے تحت نہ پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ درود ابراہیمی جو ہے نماز کے اندر پڑھنا جائز ہے، درست ہے اور آسن ہے، اگر نماز سے باہر پڑھ لیا جائے تو کیا ناجائز ہے؟ کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے نا؟ نماز سے باہر بھی پڑھے تب بھی جائز ہے، تب بھی درست ہے، اس کا ثواب تب بھی ملے گا، اور اس کا اتنے اجر و ثواب ملے گا جتنا نماز میں ملتا ہے۔ درود پاک نماز میں پڑھا جائے تو تب بھی ثواب ملے گا، نماز سے باہر پڑھا جائے تو تب بھی ثواب ملے گا۔ اگر نماز کے اندر سلام پڑھنے کا حکم ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اگر اسی سلام کو نماز کے باہر پڑھ لیں تو کیا شرک ہو جائے گا؟ بولیے نا، نہیں ہوگا۔ اسی لیے نماز سے باہر پڑھا جائے تو تب بھی جائز ہے، جو چیز نماز کے اندر جائز ہے، اللہ کی عبادت میں جائز ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، سلام مصطفیٰ کو کرنا ہے، اور سلام مصطفیٰ کو کرنا نماز کے اندر اللہ نے جائز رکھا ہے۔ اگر یہی سلام نماز سے باہر پڑھا جائے تو کیا ناجائز ہو جائے گا؟ کیا شرک ہو جائے گا؟ کیا حرج ہے اس میں؟ پھر کیا پریشانی ہے؟ کیوں نماز سے باہر نہیں پڑھا جا سکتا؟ اس میں فتوے کیوں ہیں؟ یہ فقط دل کے روگ کی وجہ سے ہے، دماغی خرابی کی وجہ سے ہے، دل کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ وہ دل کی بیماری جو حسد تعصب کی وجہ سے ہے کہ عظمت مصطفیٰ کو بیان نہیں کرنا، اس کا جو روگ نہ کیا ہے، اس روگ کی وجہ سے یہ سلام کرنے سے وہ گریزہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو سلام نماز کے اندر ہوتا ہے اور نماز اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، دوستوں وہ سلام باہر بھی پڑھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا نہیں پڑھا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس لیے ہم اہل سنت بحمدہ تعالی اپنی ہر محفل کے بعد صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر سلام بھیجا ہے، سلام علی نوح العالمین کہ نوح پہ سلام ہو، سلام الیاسین کہ الیاس پہ سلام ہو، اسی طرح باقیوں پر، اور پھر سب انبیاء پر اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے تمام مرسلین پہ سلام بھیج دیا، کہا کہ میری ذات کی تسبیح بیان کرتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، تسبیح بیان کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری تسبیحات، تمہاری توصیف، تعریف، میری الحمد بیان کی ہوئی مجھ تک پہنچ جائے، تو رسائی مجھ تک رسائی کا طریقہ اور ذریعہ ایک ہی ہے، سلام علی المرسلین، میرے انبیاء پر، میرے مرسلین پر سلام کو بھیجو، ان سے تو قائم کر لو، تو تمہاری یہ الحمد بڑی ہوئی، تمہاری سبحان بڑی ہوئی، یہ تمہاری تعریفیں، تمہاری تسبیحات، تمہاری تحلیل، یہ ساری چیزیں میں قبول کر لوں گا۔ یہ ساری نیاز مندیاں اگر اس راستے سے آئیں گی تو قبول ہیں، اگر ڈائریکٹ بھیجنا چاہو تو مردود ہیں، کوئی قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سلام علی المرسلین، تمام انبیاء پہ سلام ہو۔ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ تمام مسلم میں سلام بھیج رہا ہے، یہ ہمیں اس نے بتا دیا۔ اور ان سلام کے آگے پیچھے ساق و سباق ہے، اللہ نے ان کی قرآن کریم میں ان کی ولادت بیان کی ہے، ان کی اموات بیان کی ہیں، ان کے معجزات بیان کیے ہیں، ان کی زندگی بیان کی ہے، ان کی سیرت بیان کی ہے، تو ان کی سیرت و کردار پر اللہ رب السلام بھیجا ہے۔ ہم بھی اپنے محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ میلاد میں اپنے آقا کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، معجزات مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے، توصیف